لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قیام مرگ سے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے؟ قیام مرگ سے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے؟ مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ کیوں نہیں چلتا ہے؟ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف. ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا. عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے. یہ جینا کوئی جینا ہے جس کے ساتھ مرنا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. برادران اسلام محترم معاصرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک لفظ ہے. موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھونپڑیوں میں رہنے والا ہو کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس طرف موت کو کوئی بھی نہ گوارا نہیں کرتا. موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے. کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے، کبھی تو ماں کی آنکھوں کو خاک میں بنا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو یہ بھرپور زمانے میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھینک دیتی ہے، کبھی تو یہ بڑھاپے میں آتی ہے. غرض موت ہر ایک کو آتی ہے اور فتنہ کی آنکھ پھنکی کر ہماری باری ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس وادی کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندر و باہر کا علم رکھتا ہے. اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفس کا عالم ہوگا اور تمہارے عمل سے توبہ کرے گا. اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری میں زندگی گزاری تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی. اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری اور تم نے حلال کا حلال حرام کا حرام نہیں سمجھا تھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیموں اور بیواؤں کی دولت پر تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے سے کہا جائے گا اس کم وقت کو لے جاؤ اور ان کو جہنم میں ڈال دو. میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی بڑی کوششیں کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر دنوں میں تھکار کر اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے. لیکن جب انسان کو موت آتی ہے تو مشکلوں پر باز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے دیتے ہیں. اگر اس کے بدن پر کوئی زیورات ہے خواہ وہ معمولی ہی بنا ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں یہی پڑی رہ جاتی ہے. آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس کے اعمال خواہ اچھے ہو یا برے یہی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اس کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے: میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے. اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے. اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل سے یاد رہتا ہے خواہ اچھے ہو یا برے. سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے. وہ ہمارے پاس کتنا ہے اور وہ مال و اولاد، وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے. اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں. جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں. میر انیس نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے: کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے
نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے. پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ, پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ, عمرہ اگر گئے تو عمل گئے. عزیز دوستو, سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا. نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا, سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا. یہیں سے جب اپنے وطن کی طرف واپس آنے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ جان نہیں بچے گی. اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا وقت قریب ہو گیا آ گیا ہے اور اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا اور آپ لوگ میرا قبر دفن کر دیں گے. انہوں نے کہا جو زندگی میں ہم نے آپ کا نمک کھایا اور اگر آپ کا قبر دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ ہمارا کام ہوگا. سکندر بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے اب میرا آخری وصیت ہے, جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے جائے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. حضور نے کہا حضور ایسا نہ فرمائے کیونکہ اس میں آپ کی بڑی عزت ہوگی, کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہے, ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے گی. جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو پوری دنیا کہے گی کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے, فتح کرتے کرتے مر گیا مگر اب اس کا لالچ ختم نہ ہوا. وہ کفن سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں تاکہ اور کا ہاتھ آ جائے. اس میں بڑی بڑی عزت ہے. سکندر بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, میں اس سے ہاتھ باہر نکال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ 7 ملکوں کا بادشاہ آج جب دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں. دوستو اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ گئے, نہ دولت ساتھ گئے نہ اطفال گئے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بالکل خالی جائیں گے, صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے. عزیز دوستو, آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے, کچھ اس سے فائدہ اٹھانے دو, جب داڑھی پک جائے گی ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے, روزہ رکھ لیا کریں گے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے, بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے. موت نہ تو کسی کی جوانی دیتی ہے اور نہ ہی کسی کی حسرت حیات دیتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب انسان کو موت آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. چنانچہ مالک نے کتاب کے اوراد میں اس طرح لکھا ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پوچھا, میں نے محبوب میں 17 برس سے مدینے میں ہوں, فرما دیجئے میری موت کب آئے گی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھا دی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے, آخر 5 سے 5 مہینے یا 5 ہفتے یا 5 دن مراد ہے. علامہ ابن سیرین جو خواب کی تعبیر دینے میں وقت کے بہت بڑے امام تھے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پاس آدمی بھیجا, حضرت سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے. کہنے لگے یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں ہے بلکہ وقت کے امام اور کسی بڑے عالم کا خواب ہے. علامہ اس آدمی سے پوچھا, ذرا بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے. راز ظاہر ہوا یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے. علامہ ابن سیرین نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وحی آیت پڑھی, 5 لا يعلم الا اللہ. یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے. 5 چیزیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة, قیامت کب آئے گی علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. وینزل الغیث, بارش کب آئے گی. ویعلم ما فی الارحام, عورت کے رحم میں بچہ ہے یا بچی, کچا ہے یا کچی, ایک ہے یا 2 ہے, کالا ہے یا گورا ہے, پورا ہے یا ادھورا ہے, سست ہے یا چست ہے, یہ کس کو پتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, موت تمہیں کہاں آئے گی علم سوائے اللہ کے کس کو ہے. عزیز دوستو, موت کی تیاری کرو. ہم سفر پر جاتے ہیں, باقاعدہ ایک قلعہ ہوتا ہے, بستر ہوتا ہے, کرایہ ہوتا ہے, انتظام ہوتا ہے, اہتمام ہوتا ہے, طعام ہوتا ہے. تو ہمارا ایک لمبا سفر ہے قبر سے لے کر حشر تک. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرمایا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رفیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس کے پاس کوئی عمل نہیں, نہ نماز نہ روزہ اور کفن پہنا کر جا رہا ہے, یوں سمجھے کہ دریا میں بہتا کشتی کے جا رہا ہے. اب گھر کو ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں, اب گھر کو ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد نبی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے, میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ اس شیر خاموشہ کو دیکھے جہاں لوگ سوئے تو اٹھے نہیں, چپ ہے کہ بولتے نہیں, گئے تو آتے نہیں, گم ہے تو نظر آتے نہیں.
عزیزو یاد رکھو ایک نہ ایک دن موت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اس لیے اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو، دوسروں کا اپنے کندھوں پر رکھ یہ عبرت حاصل کرو کہ ایک نہ ایک دن تم کو بھی دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر اس شہر خاموشہ جانا ہے۔ جس طرح آج خالی ہاتھ جانا ہے کل تم کو بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔